السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر میں جو بگڑتے حالات ہیں اس کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کی جو انٹری ہے کیا کشمیر کے معاملات کو ٹھیک کر سکے گی، اور خاص کر خواجہ آصف صاحب کے جو ریمارکس ہیں کشمیریوں کے بارے میں اس پہ سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ اپنے نہ صرف بیان پر قائم ہے بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بلاول نے کہا کہ کشمیریوں کے معاملے میں حکومت زیادتی کر رہی ہے، اور حکومت کے چند وزراء ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کشمیر میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کبھی وہ گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور کبھی پاؤں پکڑتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیر بگاڑا نے کہا تھا۔ اسی طرح آج کے سیشن میں فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ نے خواجہ آصف کو لڑائی کے لیے اور اسحاق ڈار صاحب کو صلح کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کشمیر کے معاملات کو ہمیں سنبھالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک دفعہ ٹرمپ صاحب نے پھر دھمکی دی ہے اور مذاکرات کو ختم کرنے کی بات کی ہے، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے کہ پاکستان ایک ثالثی کا رول پلے کیا، ایران سرخرو ہوا، اور ایران امریکہ مذاکرات فائنل ہوئے، ایم او یو پر دستخط ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ حسب عادت پھر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے اندر پریشانی ہے۔ قطر کے امیر نے شہباز شریف صاحب ٹیلی فون پر بات کی ہے اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ سارے موضوعات کا آج احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم ہیں، آزاد کشمیر کے، آپ سب جانتے ہیں، مجاہد اول کے بیٹے ہیں، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نثار احمد چیمہ، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے رہے ہیں، بڑے ہمیشہ اصولی سیاست انہوں نے کی ہے۔ میجر ریٹائرڈ راؤ تصور حسین، سینئر دفاعی تجزیہ کار، بھی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ نصرت واحد، پی ٹی آئی سے تعلق، سابق ایم این اے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سردار عتیق احمد خان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ سردار صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں جی پروگرام کا۔ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اور جو ہم نے وہاں پہ پکڑ دکڑ دیکھی، جو گراؤ جلاؤ دیکھا، جو لانگ مارچ دیکھے، یہ ساری صورتحال کو آپ تو ظاہر ہے بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں، آپ نے اس کے کئی حل بھی پیش کیے۔ اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، یہ علاقہ کئی حوالوں سے بڑا پرامن علاقہ ہے، اور یہاں پر سیاسی جدوجہد لوگوں نے کی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ رہا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں چلنے والی تحریک آزادی کو یہاں سے بڑی مارل، پولیٹیکل اور ہر طرح کی جو اخلاقی امداد و سختی تو ملتی رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے اندرون میں بھی کچھ ہوگا، لیکن خاص طور پر بیرون سے اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور پر جو تحریک آزادی کشمیر کے دشمن ہیں، اور جن لوگوں نے ہندوستان کی جس فوج نے 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری کو آج تک شہید کیا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زیادہ فوج تعینات ہے، ان لوگوں کو جب پے در پہ ان موضوع پر ناکامیاں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اور پاکستان کے باقی علاقے ہوں، یہاں پر سیاسی اور نظریاتی اور فکری انتشار اور تخریب کاری کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو آزاد کشمیر جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ سلسلہ پبلک ویلفیئر کے معاملات سے، مسائل سے شروع ہوا تھا، آٹا، چینی، چاول، بجلی سے شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور لوگوں کے مطالبات مظاہرین کے مانے گئے، پھر اس میں اضافہ ہوا، پھر مانے گئے، پھر اضافہ ہوا، کرتے کرتے ایسے مقام پر لا کے پہنچے کہ گزشتہ جو مظاہرہ تھا اس میں 15-16 لاشیں گری، اور 3-4 ارب روپے کا آزاد کشمیر کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا۔ لیکن جب مذاکرات کی میز پر یہ احتجاج کرنے والے احباب بیٹھے، تو انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ یہ کیا کہ یہ جو قتل کے مقدمات ہیں
اور 177 FIRs ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، معطل کیا جائے، فریز کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ بات بذات خود اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے انتظامیہ پر قتل کا الزام نہیں لگایا، میرے یا آپ کے اوپر نہیں لگایا، انہوں نے ان کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ سارے ثبوت موجود ہیں کہ یہ سلسلہ کس کے ذمہ لگنا چاہیے اور عدالت میں کیس جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ پھر وہاں سے بات آگے نکلی اور مذاکرات مطالبات جو ہیں 38 پر چلے گئے، جن میں سے 35-36 مطالبات حکومت پاکستان نے مان لیے اور اس کے نوٹیفیکیشنز بھی میڈیا کی نظر کیے گئے۔ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے سارے 35 کے قریب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میڈیا کو دکھائے۔ تو اس ساری بات کے باوجود انہوں نے مہاجرین کی سیٹوں کا، جو جموں و کشمیر کے مہاجرین ہے پاکستان میں، ان کی سیٹوں کا کی منسوخی کا مطالبہ کیا، اور جو مطالبہ ظاہر ہے صرف ایک سیٹوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تحریک آزادی کا معاملہ ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا کیس ہے، پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں مقدمے کا معاملہ ہے، حق خود ارادیت کا معاملہ ہے۔ تو وہ اس معاملے پر وہ پھر اٹک گئے، اور آپ سنتے ہیں مذاکراتی ٹیم کے لوگوں کو، قمر زمان قاہرہ صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اور میں ایک پینل میں اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں بیگ کرتا ہوں، میں ہاتھ باندھتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے تو اس کے لیے کو ٹائم دیں اور آپ الیکشن کا میں حصہ لیں اور اسمبلی میں آئیں اور آگے جا کے آئینی قانونی راستہ اختیار کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبات ہی بعض ایسے ہیں جو 200% ناجائز ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر طے کر لے کہ جموں و کشمیر کے عوام کے کسی طبقے کو ڈس فرینچائز کرتی ہے، رائے شماری اور ووٹ حق خود ارادیت کے حق سے محروم کرتی ہے، تو پھر آپ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کا بین الاقوامی کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے اندر سے حکومت آزاد کشمیر بگاڑنے میں مخالفت ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر ایک شو میں یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں حکومت بگاڑنے میں مخالفت ہوتی ہے، ان کی تو یہاں کوئی 12 سیٹیں یا 6 سیٹیں 2 سیٹیں نہیں ہیں، ان کے تو یہاں کو مہاجر نہیں رہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں تھیں۔ اچھا سردار صاحب آپ تحریک آزادی کشمیر سے لے کے کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کے ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ کا ایک بڑا رول آپ کے خاندان کا، والد صاحب کا، سب کا، کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کے کاز کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ باہر سے تو ہمیشہ شرارت ہوتی رہتی ہے، انڈیا اپنا حصہ ڈالتا ہے، ہمارے دشمن سازشیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے اپنوں میں سے کون ہے جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، کون ہے جو شرارت کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو بلیم کروں، لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر کو کچھ عرصے سے، جب سے پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز کی انتخابی سیاست کا اکھاڑا بنایا گیا اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی مخالفت کی گئی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست میں کشمیر کے حتمی فیصلے تک کوئی باہر سے سیاسی سیاست میں انتخابی سیاسی دخل اندازی نے اعلان کیا تھا کہ میں خود بھی نہیں کروں گا، اور آل انڈیا مسلم لیگ بھی سارے متحدہ ہندوستان میں بنوں گا، کشمیر میں نہیں بنوں گا۔ تو اس وقت سے لے کے بات چلتے چلتے ماضی قریب میں ایسے وقت میں پہنچی کہ جب پاکستان کے اندر بعض لڑائیاں جو ہے وہ سیاسی طور پر انتخابی نتائج کے حوالے سے اور باقی باتوں کے حوالے سے لڑی جا رہی ہیں، تو وہ سارے عناصر جو ہیں وہ اعلانیہ اس وقت اس سارے عمل کو ساری باتوں پر پردہ ڈال کے کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ مطالبات سنے جانے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، آئین کو چیلنج کیا گیا ہے، قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ساری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی عسکری صلاحیت کو اور ڈپلومیٹک اسکل کو سلام پیش کرتی ہے۔ ماتم تھوڑا بہت ہندوستان میں اسرائیل میں پڑا ہوا ہے، باقی دنیا تو اعتراف کرتی ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ آزاد کشمیر واحد جگہ اندر اور باہر سے لوگوں نے مل کر چنی ہے جہاں سے پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ گرم ہوا ہے، ان کشمیریوں کی سرزمین سے جنہوں نے پاکستان کے لیے 6 لاکھ جانیں دی، جو عید اور شبرات، یہ جو رمضان گزرا ہے اس کے روزے بھی کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ رکھے اور عید پاکستان کے ساتھ کی ہے، جن کے بازو پر گھڑیوں پر پاکستان کا ٹائم ہے، حیدرآباد، کلکتے، بمبئی کا ٹائم نہیں ہے، اور جن کی رگوں میں پاکستان کی محبت خون بن کر دوڑتی ہے، جو مجاہد اول کا آپ نے ذکر کیا، ان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صبح شام لے کے لگاتے ہیں، ساری قوم لگاتی ہے، وہ جن کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہندوستان کے بدنام زمانہ جیلوں میں برقع پیش آسیہ اندرابی جیسی خواتین بیٹھی ہوئی ہے،
وہاں سے جو ہے ان کے عزیز و اقارب سے اگر کوئی بے شک لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں سے آوازیں آتی ہیں تو یہ پھر کس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. اچھا سردار صاحب ایک وقت تھا مسلم کانفرنس کے علاوہ وہاں پہ کوئی آواز ہم سنتے ہی نہیں تھے اور آپ کشمیر کی نمائندگی کا حق اس طرح ادا کرتے تھے، لیکن اب آپ بالکل ہی پس منظر میں چلے گئے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ کے کوئی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کسی کے، یہ کیا وجہ، کیا آپ بالکل سلو ہو گئے سیاست میں، کنارہ کش ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل کنارہ کش نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سیاست میں اس وقت نظریاتی سیاست میں ہیں ہی ہم لوگ. چونکہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نے اس احتجاج کے شروع ہونے سے 2-3 مہینے پہلے کی. اگر آپ فارغ ہو گئے کسی کو کہیں کہ صدر مسلم کانفرنس کی 23 اگست 2023 کی تقریر نکال کے 8-10 ہزار آدمی میں کر رہا ہوں، نیلا بٹ میں سنا دیں تو آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہوگا کہ میں یہ باتیں آج نہیں کر رہا ہوں یا کسی نئے حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ طے شدہ موقف اور کنسسٹنٹ ہیں ہم اپنے موقف میں. اس لیے یہ جو بات آپ نے کہی اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح ضرور توجہ کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ مسلم کانفرنس آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے اس نے قرارداد علاقے پاکستان کے ذریعے اپنی تقدیر کو پاکستان سے وابستہ کیا تھا. ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل پاکستان کے مقابلے میں 23 دن سینئر پاکستانی ہیں، 19 جولائی کے 47 کے پاکستانی ہیں. اس سے لے کے پھر مجاہد اول کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے سے لے کے آج تک آپ دیکھتے ہیں مسلم کانفرنس کو پچھلے چند سالوں میں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور 3 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور پی ٹی آئی جنہوں نے باری باری آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے، اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو کسی کی میں گستاخی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ان کی لیڈرشپ کو اس بات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ یہ چند سالوں میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے. جب مسلم کانفرنس مضبوط تھی، طاقتور تھی، بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں. 95 میں جے کے ایل ایف نے چکوٹھی سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کیا. امان اللہ خان اللہ درجے بلند کرے، ان کے لیڈر تھے، بڑی بڑی شخصیت تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ہماری نظریاتی اختلاف کے عظیم آدمی تھے، تو انہوں نے کیا. تو مجاہد اول سردار قیوم خان نے پاکستان سے انہوں نے رینجر اور ایف سی بھیجنے کا فیصلہ کیا. مجاہد اول نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے گزارا کریں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لینڈ آرڈر کو سنبھالا گیا. کوئی پاکستان سے ایف سی پی سی کوئی کسی قسم کا کوئی چیز لیے بغیر آزاد. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے مسلم کانفرنس کو جو آپ نے کہا یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب، بالکل ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، لاہور میں بیٹھ کے اکنالج کرتے ہیں. ہم نے آپ کے والد کا بھی دور دیکھا، آپ کی سیاست بھی دیکھی، مسلم کانفرنس کا توتی بولتا بھی دیکھا اور اس وقت کے کشمیر کے حالات بھی دیکھے. یہ درست بات ہے کہ اس وقت حالات بالکل کنٹرول تھے. بہت شکریہ میجر صاحب. آپ سے میں اگر بات کروں کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. کشمیر کے جو حالات اس وقت ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے، انہوں نے اپنے حق مانگے ہیں اور 36 پوائنٹ یا 38 پوائنٹ جو بھی ان کے پاس تھے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 36 پوائنٹوں کو ایگری کیا اور لاسٹ 2 پوائنٹس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں جہاں سے پاکستان سے لوگ جیت کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے گورنمنٹ جو کشمیری عوام ووٹ دیتی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. دیٹ از دیئر پوائنٹ. اس میں کوئی عناصر ایسے ہیں جو باہر سے جن کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں؟ نہیں، عناصر پیدا ہو جاتے ہیں، باہر سے لوگ آ بھی جاتے ہیں، دشمن کی ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں. جب معاملات کسی بھی جگہ پہ خراب ہوتے ہیں تو انٹروڈر جو باہر کے لوگ ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اپنا حصہ لازمی طور سے ڈالتی ہیں. اس کو اوپر یہ ہے کہ عوام کو بھی جاگ کر رہنا پڑے گا، اسپیشلی جو ہمارے کشمیری لیڈرز ہیں ان کو بھی جاگ کر رہنا پڑے گا. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، خواجہ آصف جو ہے بیسیکلی وہ اس کا بھی تعلق کشمیر سے ہے. اس کو اس طرح کی بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے تھا جو بھی انہوں نے کہا. اور جو مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ مولانا صاحب میڈیٹر کے طور سے اس کو آفر کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا کہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا ہوں نیگوشیشن کرنے کے لیے، مجھے بھی کوئی اختیارات دیے جائیں گے تو میں جا کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک وہاں پہ ایجوٹیشن کا تعلق عوام کا، وہاں پہ ان کو بجلی بھی بہت سستی دی جا رہی ہے، باقی چیزیں بہت ساری سستی دی جا رہی ہے. ریاست نے بہت سارے مطالبات ان کے تسلیم کر لیے. نصرت وحد، آپ کے خیال میں کشمیر کے اندر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حکومت ذمہ دار ہے، مقامی لوگ ذمہ دار ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا ملک کی باقی تنظیمیں ہیں،
یا کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کی بار بار جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ڈیمانڈس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ 12 لوگ جن کو مہاجر کہا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کراچی بھرا پڑا ہے مہاجروں سے یا باقی تمام علاقے جہاں پہ بہت سارے لوگ آئے انڈیا سے, وہ کیا مہاجر ہیں؟ ان کو مہاجر کہنا چاہیے جبکہ ہماری تیسری چوتھی نسل آگے جا رہی ہے. اور کیا باقیوں کے لیے الگ سے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں؟ اگر وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مہاجروں کے لیے اس طرح کی کوئی سیٹیں نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1 تو ان کو مہاجر کہنا نہیں چاہیے. نمبر 2, اگر وہ جا کے کہیں اور بس گئے ہیں, کشمیر میں نہیں ہیں, کشمیر سے نکل کے کہیں اور چلے گئے ہیں, تو وہ دے آر پاکستانیز, ان کو مہاجر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا وہ اپنے آپ کو کشمیری کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ مہاجر نہیں ہے. اور وہ لوگ جو 12 سیٹیں لی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان ساروں کو بہت پرائم قسم کی وہ اپائنٹمنٹس ملتی ہیں کہ ان کا جج بھی وہی ہوگا, مطلب ان کے صدر بھی ہوں گے, یا باقی جتنے منسٹرز ہیں وہ بھی سارے. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب چیز ہو جاتی ہے کہ آپ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے, ان کو ان کے حقائق نہیں مل رہے, حقوق نہیں مل رہے, بلکہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں مہاجر بن کے ان کو مل رہے ہیں. پھر جی پانی سستا, بجلی سستی, فلاں چیز سستی, تو بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں ہم کو دے رہے ہیں. پانی, کیا پانی کی قیمت ادا کر سکتے ہیں جتنا پانی وہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ اس قسم کی بیکار کی باتیں لوگوں کے آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ ایک قوم جو تھرو آؤٹ پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے, پاکستان کے شامل ہونا چاہتی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان ان کا آج کا نعرہ نہیں ہے, 74-72 سال سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں ان کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے. وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے ہیں اور وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ہم جا کے جی وہ ایک ایسے آدمی کو وہاں پہ پتہ نہیں آئی جی یا کیا لگا دیتے ہیں جو لاہور میں پہلے ماشاءاللہ بہت سارے کام کر کے گئے ہیں, اور اب ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا. ان کے لیے تو لوگوں کو مارنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور ان کے کہ 1000 بندے کو مار دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ اسرائیل سے آئے ہیں یا آپ ہندوستان سے آئے ہیں جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 1000 لوگوں کو مار دو, اپنے لوگوں کو مار دو. تو یہ والی چیزیں حکومت کو دیکھنا اس کا فرض ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی منسٹرز جو ہیں وہ جا کے انٹرفیئر کرتے ہیں, تو یہ چیز بالکل ختم ہونی چاہیے. آزاد کشمیر ہے, وہ الگ ہے. اگر ہم اس کو پاکستان میں شامل کر لیتے پہلے سے, ابھی نہیں, مودی کی بات نہیں, پہلے سے اگر ہم اس کو شامل کر لیتے تو نہ ان کا الگ سے وزیر اعظم ہوتا, نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی, پاکستان میں ہی وہ ہوتے, اور جس طرح پاکستان چل رہا ہے اس طرح وہ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ عطر رحمان صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرنل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ غلطی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی ہے, حکومت وقت کی ہے, یا وہاں پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ہے؟ شکریہ ذوالفقار صاحب سر. پروگرام تھوڑی آواز کروا دیں اس کی. تو بات بہت ضروری سمجھنی چاہیے کہ حالات کی خرابی جو ہے وہ ہمیں جب بھی مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم وائلیٹ کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. کرنل صاحب کی آواز زیادہ کریں جی. یعنی کہ جیسے ہی آپ عوام کے مینڈیٹ کو اگر خراب کریں گے, اس کو نہیں صحیح طریقے سے اس مینڈیٹ کو کی قدر کریں گے, تو حالات ضرور خراب ہوں گے. تو یہی حالات کشمیر. پچھلے الیکشن میں جو پارٹی جیتی تھی اس پارٹی کو آپ نے شروع میں اقتدار دیا, اس کے مطابق حالات چلے. اس کے بعد اس پارٹی نے اپنی ہی جو چیف منسٹر پرائم منسٹر تھا اس کو تبدیل کیا, نئے بندے کو لے کے آئے. نیا بندہ بے شک وہ ذرا ریکلیس تھا, ریش تھا, اس کو آپ اب اس نے اگر کچھ حرکتیں غلط کی تھیں تو اس کی حرکتیں اس کو ود ان پارٹی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کو بیرونی طاقتوں نے ریموو کروایا, اور جس طرح ریموو کرایا وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک گورنمنٹ بنی جس میں تمام پارٹیوں کے بندے شامل ہو گئے, جس میں جو کہ ہیڈ کر رہی تھی انوار الحق صاحب کے زیر سایہ. تو اس پارٹی کی خلاف کوئی اپوزیشن تو تھی نہیں, تو ایک اپوزیشن کا خلا بنا ہوا تھا.
تو اس خلا کو ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی کوئی نہ کوئی فورس جو ہے وہ فل کرتی ہے. تو وہ فورس وہ کون تھی فورس جس نے فل کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو کمیٹی بن گئی ایکشن کمیٹی, اس نے اپوزیشن کا کام شروع کر دیا. تو اس کو بنتے ہی پھر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں گھبرانے لگ پڑی, کیونکہ لاسٹ ایئر وہ آپ کیا کہتے ہیں حالات کچھ انڈیا کے ساتھ خراب ہوئے, جنگ ہوئی, ان دنوں یہ ایکشن کمیٹی ذرا ایکٹیو ہوئی تھی, اس کو باہر سے بھی تھاپڑا ملنا شروع ہو گیا تھا, تو لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دینا. اس لیے انہوں نے اچھے بھلے جب وہ ایگریڈ تھے 14-15 روپے کے بل دینے کے لیے یونٹ پر لینے کے لیے بجلی, ان کو اٹھا کے آپ نے 2.25 روپے پہ دے دی. تو ان کا دماغ تو خراب ہونا تھا, اور عوام نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا, انہوں نے گورنمنٹ کی بات نہیں سنی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے قصوروار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہے. یہ ہم ان کے اوپر نہیں کیا پھینک سکتے اپنا اس کی ذمہ داری کے جناب وہ اس طرح نہ, ہم نے حالات خود کریٹ کیے جس پہ ان کو فورس ملی ہے, اور ان پہ جب وہ ایک فورس ایک بن گئی, اپوزیشن کا سیٹ اپ بن گیا جس نے یہ ساری چیزیں ڈیمانڈیں شروع کرنی, اس نے پھر انریلسٹک ڈیمانڈیں کرنی شروع کر دی, اور انریلسٹک ڈیمانڈیں جو تھیں اس کو کوئی مان نہیں سکتا تھا. تو اس کے پیچھے لیکن عوام ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی, وہ ان کی سن رہی تھی, تو پھر اس کو اب نیوٹرلائز کرنا تھا. آپ نے دیکھ لیں کہ ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے آپ کی, یہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب آئے ہیں, اس کو پچھلے انوار صاحب کو ریپلیس کیا, اس کے پاس بھی آگے اپوزیشن تو صرف وہی ہے, پارلیمنٹری اپوزیشن تو ہے نہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں, اسی وقت یہ ایسے لوگ پنپیں گے جب آپ ایکچوئل لوگوں کو اقتدار سے محروم کریں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس الیکشن کو کروائیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہونی تھی پچھلے 3 ہفتے سے, ان کو آپ نے وہ ادھر دھرنے پہ بٹھایا ہوا ہے, اور یہ دھرنا جو ہے وہ ان کا بے شک سکسیسفل ہے نہیں ہے, ان کو آپ نے اسٹیم آؤٹ کر دیا ہے. وہ ان کی ان کو وہ بتھیرے بدنام ہو گئے ہیں, انہوں نے فرسٹریشن میں بتھیری باتیں کر لی ہیں غلط قسم کی. آپ آرام سے الیکشن کروائیں, کروا کے آپ جو ایکچوئل اقتدار کے حقدار ہیں ان کو اقتدار دیا جائے, حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری جو پارٹیاں ہیں دونوں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, یہ ان کو اب یہ جس طرح گلگت میں انہوں نے کیا ہے, پھر کیا وہ اکٹھے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں, اپوزیشن ہے کوئی نہیں, وہ ایسا کام نہ کریں. جس کو مینڈیٹ ملتا ہے وہ پورا اقتدار. بالکل صحیح کان صاحب, آپ نے بھی وہی بات کی جو پہلے سردار عتیق صاحب کر رہے تھے, نصرت واحد کر رہی تھی, میجر صاحب کر رہے تھے. نثار چیمہ صاحب, آپ کے خیال میں کشمیر کا جو مسئلہ بگڑ رہا ہے, وہاں پہ شدت پکڑ گیا, اب مظاہروں کی بات, توڑ پھوڑ, گھر جلائے, ڈیڈ باڈیز, زخمی, یہ سارا جو تماشا لگا ہے اس کا ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایک بہت ہی, آپ جانتے ہیں کہ بہت حساس علاقہ ہے. کشمیر ہماری شارک ہے, کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر جو ہے ایک جو پارٹیشن آف انڈیا جو ہے اس کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, اور اس لحاظ سے دیکھیں ہمیں تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس معاملے میں ہندوستان جو ہے ہر موقع پہ شرارت کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے اور کرتا رہے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حق حکمرانی عوام کا ہے, اور عوام پہ, کشمیر کے عوام پہ ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. وہ جن کو بھی اپنے نمائندے چنیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے کشمیر, ہماری شارک ہے. ہم یہ ہے کہ نہ اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں, نہ وہ ہم سے دور ہو سکتی ہے, نہ لا تعلق ہو سکتی ہے. ہندوستان کی ساری سازشوں کے باوجود ہمیں اگر دیکھیں نا, کوئی ایکشن کمیٹی بنی ہے, اس میں کوئی کالی بھیڑیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ پوری ایک ایکشن کمیٹی کو آپ اس کے اوپر ملک دشمنی کا الزام لگائیں, اس کو ملک دشمن قرار دیں, اس کو بین کر دیں, اس کو کالعدم قرار دے دیں. یہ مناسب نہیں ہے. مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر کی, اس کو مل بیٹھنا چاہیے,
اور پاکستان کے جو ڈسیزن میکرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تھا مذاکرات کے ذریعے جی. بالکل ٹھیک ہے. علی بدر صاحب، آپ کی پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے، گورنمنٹ ہے آپ کی، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یا وہاں مقامی لوگ یا عوامی ایکشن کمیٹی ذمہ دار یہ ساری صورتحال کا اصل ہے کون آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کون ایک شخص ذمہ دار ہے یا تو کسی ایک شخص کو آپ ذمہ داری دے نہیں سکتے. اس کے اوپر تمام لوگ ہی انوالو ہیں، تمام لوگ ہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے وقتی جو ہے اس کو فل فور جو ہے ایڈریس نہیں کیا، اس چیز کو لنگر آن ہونے دیا، اور یہ معاملہ امٹ کے اتنا گیا اور باہر آ گیا کہ اب یہ انکنٹرولیبل ہو گیا ہے. جب بھی کسی فورس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ مکالمہ یا ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان کے پرابلمز کو ایڈریس نہیں کریں گے، پھر وہ تقویت پکڑتا جائے گا. اور خاص طور پہ جب ایسی فورسز جو کہ آپ کے اندر بیٹھی ہوں اور اس کو باہر سے فنڈنگ آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چیزیں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ تو ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو ضروریات کوئی اور پوری کرے گا، تو پھر جو ضروریات پوری کرے گا تو وہ اسی کی بات سنے گا. تو یہ ایک وہاں پہ جو ہے لوکل پرابلم تھی، جس میں لوکل آپ کی انتظامیہ بھی شامل تھی، وہاں پہ بیوروکریسی بھی شامل تھی، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز بھی شامل تھی. تو یہ تمام کی مشترکہ طور پہ ذمہ داری تھی کہ اس کو حل کیا جاتا. تو اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کہا ہے کہ اس کو آپ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پولیٹیکل طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہی ایک حل ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں، اور جو ان کی جائز ڈیمانڈ ہے کچھ باتیں مانیں، کچھ باتیں جو ماننے والی نہیں ہیں وہ نہ مانیں. زور زبردستی کر کے آپ کتنا چیزوں کو کر لیں گے؟ تو لہذا اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن نکلنا چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ہو. اور آپ کو اس کے اندر یہ بھی چیز کرنی پڑے گی کہ جو لوگ یا انڈیویجولز آپ گورنمنٹ کے خلاف یا ریاست کے خلاف الفاظ اٹھا رہے تھے یا اٹھانے کی ان کے اندر تقویت موجود ہے، ان کو آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. یہ ریاست ہے، ریاست اپنی جو ہے وہ ریٹ کو منواتی ہے. اگر ریاست کی ریٹ ویک ہو جائے پھر اس طرح کی بہت ساری جو ہے لوگ انڈیویجول امٹ کے باہر آتے ہیں اور ان کو فورن فنڈنگ آتی ہے اور وہ اپنے پیچھے پھر لوگوں کو لگا لیتے ہیں لوکل جو ہے ایشوز کے ساتھ. تو لہٰذا آپ کو یہ اس کو خوبصورتی سے بات چیت کے ذریعے پولیٹیکل حل نکال کے اس مسئلے کا نکالنا ہے، اور اس کے اندر سے آپ کو چیزوں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بڑی سمارٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود